औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम आपको जो टॉपिक है जिस पे बात करेंगे उसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी, क्या होम्योपैथी इतना डीप जाकर भी इलाज करती है। हमारा टॉपिक बच्चों के बीमारियों के हवाले से चल रहा है। हमने बच्चों के बेड वेटिंग के हवाले से, बच्चों की याददाश्त के हवाले से, बच्चों के छोटे कद के हवाले से वीडियोस दी हैं। इसके अलावा हमने बच्चों का डर और खौफ के हवाले से आपको बताया है पिछली गुज़श्ता वीडियोस में। तो आज हम बताएंगे बच्चों में हसद और रश्क की अलामात होती हैं। अब हसद जो है, जो कुरान पाक में भी इसमें अल्लाह ताला की जो है वो पनाह में आने की दुआ की गई है ऐसे लोगों से जो हसद करते हैं। तो इस पे पूरी एक सूरत के अंदर ये पूरी डिटेल से बताया गया है कि भी ऐ अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमा, अपनी पनाह में ले ले जो लोग हसद करते हैं। तो हसद जो है वो ऐसी बीमारी है कि जो ना सिर्फ अपना नुकसान करती है बल्कि दूसरे का भी नुकसान करती है। इससे ये होता है कि जो चीज़ किसी बंदे के पास मौजूद है वो सिर्फ यही नहीं होता कि जो हसद करने वाला है वो ये चाहता है कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, वो ये चाहता है कि मेरे पास आए या ना आए, ये चीज़ इसके पास ना रहे। अब इससे हसद की वजह से देखें मुआशरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, कौमें ख़त्म हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है कि ये बहसीयत कौम, एक बहसीयत मुल्क, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। मईशत जो है वो तबाह हो जाती है। और बच्चों को अगर हसद जैसी बीमारी से ना रोका जाए तो यही बीमारी जो है वो आगे जाकर जब लोग बड़े होते हैं तो लोगों का फिर नुकसान करके ये खुश होते हैं कि अगर उसका कारखाना चल रहा है तो वो ना चले, बेशक मेरा चलता है या ना ही नहीं चलता है। तो ये होता है वो हसद कि जो चीज़ किसी के पास मौजूद है उसके बारे में जलना, कुड़ना और दिल में ये ख्वाहिश रखना कि किसी न किसी तरीके से उसकी ये चीज़ उससे छिन जाए। और इसकी होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी दवाई है। और आगे एक बीमारी है जिसको आप रश्क कहते हैं। रश्क क्या होता है? रश्क ये होता है कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो इंसान ये ख्वाहिश करे कि उसके पास तो ठीक है, मौजूद है, उसके पास रहे और उसके पास ये होनी चाहिए, ये उसका राइट है, उसका हक है कि उसने मेहनत की है या उसको अनायत हुई है, अता हुई है, अल्लाह ने किसी जगह से दे दी है उसको, तो ये उसका मुकद्दर है कि अल्लाह मुझे भी ऐसी चीज़ दे दे या मुझे भी इस तरह से नवाज दे या मेरे पास भी ऐसी चीज़ें आ जाएं। उसके लिए वो मेहनत करे। और अगली चीज़ भी आपको इसके साथ ही बता दूं कि एक होती है रीस और एक होती है नकल। अब ये भी दो टर्मिनोलॉजी हैं। नकल जो है वो ये है कि बंदर भी नकल उतारता है और कई ऐसे जानवर हैं जैसा आप उनकी तरफ देख कर करें वो वैसे ही करते हैं। और इसी तरह से एक बंदा जो है वो किसी की कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है या कोई चीज़ बना रहा है तो बिल्कुल सेम उसी की तरह की कॉपी करके, नकल करके उसको तैयार कर देना और जो है वो मार्केट में वही चीज़ जो उसने बनाई हुई है वही उसी मार्केट के साथ या उसी ट्रेडमार्क के साथ बस उसको कॉपी करके ले आना, बेशक उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। तो ये है नकल। नकल ये होती है कि आदमी खुद कोई काम नहीं करता बल्कि उसमें अपनी जो सलाहियत है वो इस्तेमाल नहीं करता, उसको सेम चीज़ को कॉपी करके वो ले आता है जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है। जैसे हम इम्तहानों में भी बच्चे नकल करते हैं तो नकल करना या मतलब यही होता है कि वहाँ से जो दूसरे बच्चे ने लिखा हुआ है उसको सेम देखकर जो है वो खुद लिख लेना, उसको ट्रेस लेना, उसको उसी तरह से उन्हीं अल्फाज में लिख देना, ये नकल कहलाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारा यहाँ का मुआशरा है, उर्दू का, पंजाबी का मुआशरा,
اس میں عام طور پر اس کو بوٹی بھی کہا جاتا ہے. تو بوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے مواد جو متعلقہ ہوتا ہے اس کا جو پیپر میں آنا ہوتا ہے اسی کو لے کر وہ امتحان گاہ میں امتحانی سینٹر میں وہ ایگزامینیشن ہال میں وہ لے آتے ہیں بچے اور اسی کو نکال کے جو اس کے اوپر سے ٹریس کر لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں وہ چیز. تو یہ چیز جو ہے یہ نقل کہلاتی ہے. ریس کیا چیز ہے؟ جیسے وہ میں نے حسد اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا ہے رشک, اور اسی طرح سے جو ہے ریس اور اس کے ساتھ نقل کی میں نے وضاحت کر دی. ریس کیا چیز ہے؟ ریس یہ چیز ہے کہ انسان کسی میں کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کسی کی کوئی پروڈکٹ دیکھتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے یا کسی کی صفات دیکھتا ہے, اخلاقیات دیکھتا ہے, آداب دیکھتا ہے, تعلیم دیکھتا ہے, کچھ بھی دیکھتا ہے, تو وہ اپنے دل میں عزم کرتا ہے کہ میں نے بھی محنت کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جو ہے خصوصیات اپنے اندر بھی پیدا کرنی. یہ ہوتی ہے ریس کہ کسی کے اسوہ کو, کسی کے طرز زندگی کو دیکھ کر اس طرح کا زندگی کو اپنانا, اس طرح کی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا, اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرنا, اس طرح کی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہوتی ہے ریس. اب ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے حسد کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں, رشک کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں, اور پھر اس کے بعد نقل کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں, اور اس کے بعد ریس کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں. تو خواتین و حضرات, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حسد ہے اس کی بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے ہو, لیکسس بہترین میڈیسن ہے. لیکسس کی عورت ہے یا مرد ہے, بچہ ہے یا بوڑھا ہے, وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. ویسے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے جو لیکسس دیتا ہے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو ذہنی طور پر, شعوری طور پر بھی یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے, مجھے اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیکسس دینے سے اس کی یہ جو حسد کی علامت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اگلی بات آ گئی رشک جو ہے. رشک جو ہے اس کے لیے ہومیوپیتھی کی کون سی دوائی ہے؟ بھئی یہ رشک تو کوئی بیماری نہیں ہے, میں دوائی کیسی بتاؤں. رشک جو ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ ہم سب میں حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے اور رشک جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اب اگلی بات آ گئی کہ نقل اور ریس جو ہے ان میں کیا فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور اب ان دونوں کی میڈیسن کی بات بھی کر لیتے ہیں. نقل کے لیے کہ جو ہو کاپی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ خود اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس چیز کو جو ہے نا وہ کاپی کر لوں اور اسی سے جو ہے نا وہ میں اپنی صلاحیتیں جو ہے نا لوگوں کے سامنے یہ بتاؤں کہ جی کہ یہ میرے اندر صلاحیت ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں ہم جنکو بائلوبا استعمال کرتے ہیں. یہ بہترین دوائی ہے. جنکو بائلوبا جو ہے یہ آپ کو نقل کے رجحانات سے روک دے گی, لیکن ساتھ کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے. اور اگلی چیز آ گئی ریس. اب اس کی کون سی دوائی ہونی چاہیے؟ بھائی ریس کی کوئی دوائی نہیں. ریس تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اچھا دیکھتے ہیں ہم کسی کو تو اس کی ہمیں ریس کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسد سے اور نقل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اندر سے جیسے ہمیں جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی بیماریوں سے بھی بچائے. ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے, ان کی دوائیاں ہیں باقاعدہ طور پر, اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کی بھی ادویات ہیں, ان کی بھی ریمیڈیز ہیں. اللہ کے فضل سے دونوں ریمیڈیز ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہیں, اور یہ ایسا فطری طریقہ علاج ہے کہ جس کے اندر ہماری چھوٹی سے چھوٹی علامت کی دوائی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے, اور ہماری جو کسی بھی قسم کی اخلاقی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر ہمارا یہ چینل جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے. آپ ہمیں یوٹیوب کے, آپ ہمیں فیس بک پر بھی جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان ثاقب کے نام سے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی میری ویڈیوز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ کمنٹ ضرور کریں
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری یہ چیزیں پسند بھی ہیں یا نہیں. اور اگر آپ کو ہومیوپیتھی کے حوالے سے اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو, آپ ہمارے ساتھ, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور یہ سیل نمبر بھی ہے, اس پر آپ ہمیں کال کر کے بلا جھجک جو ہے وہ آپ ہم سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کریں. خاص طور پر اگر نفسیاتی کوئی مسائل ہیں یا کوئی ایسے کرونک ڈیزیزز ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں, یا لا علاج امراض آپ کو جس کو سمجھ رہے ہیں, تو کوئی مرض لا علاج نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.